مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام، بچوں کو بہت بہت پیار، اور خداوند سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا رحم فضل آپ کے گھرانوں کے ساتھ، آپ کی زندگیوں کے ساتھ اسی طرح بڑا رہے۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے نیا مخلوق۔ خداوند یسوع مسیح میں ہم کیسے نئے مخلوق ہیں۔ ہمارا جو خالق ہے وہ ہمارا خداوند یہوہ پاک خدا یسوع ناصری ہے، جو ہمارا نجات دینے والا، جو ہمارا چھڑانے والا، جو بچانے والا۔ اس نے سب کچھ بنایا اس دنیا میں اور سب کچھ تخلیق کیا، انسان کو بھی تخلیق کیا اور آسمان اور زمین کو بنایا تاکہ ہر ایک بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ خدا کے کلام سے ہمیشہ سیکھتے رہیں، دوسروں تک سکھاتے رہیں، اور یہ خدا کا کلام جو ہے قوموں قبیلوں امتوں تک پہنچاتے رہیں۔ اور آج اگر ہم مخلوق ہے، اگر خدا نے ہمیں خلق کیا ہے تو وہ ہمارا مالک ہے، اور جب ہم انسان اس کے تابع ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے تابع ہوں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور اس خدا کے جو کل بھی آج بھی اور اب تک یکساں ہے ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آج کا جو خاص حوالہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور خدا کے کلام سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں، زمانوں، دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا، بیان کیا جانا، اور ہم سب کی زندگیوں میں خدا کا کلام قبول کیا جانا باعث برکت ہو۔ عزیزو، خدا نے جب یہ سارا کام کیا، جب خدا نے کریشن کا کام کیا، خدا نے انسان کو بنانے کے لیے ایک منصوبہ رکھا اور ہر ایک چیز بنائی، تو خدا نے ہمارے لیے دن، مہینے اور سال اور برس جو ہیں یہ ہمارے لیے مقرر کیے، اور یہاں خدا کے کلام میں لکھے ہیں کہ وہ نشانوں، زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز جو خدا نے کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے وہ انسان کو دیا ہے، تاکہ انسان جو ہے اس روح زمین پر جب تک زندہ رہے وہ اس کے مطابق جو اپنی زندگی گزارتا رہے۔ سب سے پہلے انسان کی زندگی کے اندر لمحے ہوتے ہیں، لمحوں کے بعد چند سیکنڈز، پھر منٹس، منٹس کے بعد گھنٹے، اور گھنٹوں کے بعد پھر دن، دن کے بعد پھر ہفتہ، ہفتے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد پھر سال، اور پھر سال گزر جاتے ہیں، اور یہ سارا پیریڈ جو ہے یہ ہمیں بائبل مقدس سے ملتا ہے۔ اور آج یہ ہمارا میسج ہے نئے سال کے لیے، 2019 کے لیے، کہ یہ سال جو خدا نے آپ کو دیا ہے، یہ سال آپ کے لیے اور کلیسیاؤں کے لیے بہت اہم ہے۔ 2018 جبکہ بہت ٹائم کم رہ گیا ہے، گزرنے والا ہے، اور ہم نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں، عیسوی سال میں، اور جب ہم نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں تو پھر ہمیں ان دنوں، مہینوں، سالوں کا لحاظ رکھنا ہے، خیال کرنا ہے کہ جو پچھلے سال ہم نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے وقت کو سیلیبریٹ کیا، ہم نے کام کاج کیے، ہم نے فنکشنز اٹینڈ کیے، لوگوں کی شادیوں میں بہت ساری امابات دیکھی، بہت کچھ آپ نے دیکھا، اور سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ سارا کچھ جو آپ نے کیا اس کے اندر وہ کون سا ایسا خوبصورت اور اہم موقع تھا، ٹائم تھا کہ جب آپ نے 2018 جو سے پچھلے سال جو خدا نے آپ کو زندگی دی اس میں آپ نے پہلا جو خاص نقطہ ہے وہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو دیا ہو۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ 2018 کے اندر وہ کون سا خاص اہم دن تھا جس دن آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، آپ نے توبہ کی، اقرار کیا، بپتسمہ لیا، اور وہ کون سا دن تھا اور اس کے اندر کہ جس دن آپ نے اپنے ان روٹھے ہوئے دوستوں کو منایا، ان سے معافی مانگی اور ان کو صلح کی خوشخبری سنانے کے لیے ان کو اپنے پاس بلایا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر سال بسال ہوتی آئی ہیں اور ہم کرتے آئے ہیں، لیکن وقت یہ ہے کہ جب ہم نئے مخلوق بنتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں،
اس کے لہو سے خریدے جاتے ہیں، تو پھر میرے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری اور خاص اہم ضروری ہے، موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم خداوند کے ریولیشن کو بھی سمجھ سکیں، خدا کے مکاشفے کو سمجھ سکیں کہ خدا نے اگر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے بھیجنے کا جو خاص مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے، گناہ سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں آئے، اور خدا زندگی دینے کے لیے آیا تھا، خدا آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آیا تھا، تاکہ جو بھی شخص اس روح زمین پر آئے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دے سکے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ خدا نے کیا کیا، کہ خدا نے ہمارے لیے یہ ذریعہ بنایا اپنے بیٹے کے وسیلے سے، تاکہ اس کے وسیلے سے ہم کیا کریں، مخلصی پائیں، نجات پائیں۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر نجات ہے، بحالی ہے، خوشحالی ہے، لیکن اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا، اگر ہم اس زندگی کے اندر جو پچھلے سال تھے کسی کو ہم نے دکھ پہنچایا ہے، تو یہ خدا نے آپ کو ٹائم دیا ہے، 2019 جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے اور آپ اس میں داخل ہوں گے، یہ سال آپ کے لیے، خاندانوں کے لیے، کلیسیوں کے لیے بڑا خاص اور اہم ہے۔ خدا یسوع مسیح میں ہم جب نئے مخلوق بنتے ہیں تو ہم ابراہیم کی نسل اور اسرائیلی بنتے ہیں، اور ہم اس اچھے زیتون کے جڑ کے اندر پیوستہ ہو جاتے ہیں جس کے اندر خداوند یسوع مسیح آئے، اہل یہود سے آئے، یہودا کے گھرانے سے آئے۔ اور جب ہم یہودا کے گھرانے سے کہتے ہیں، داؤد کی اصل و نسل سے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فی الحقیقت اسرائیلی ہیں، اور جب ہم اسرائیلی ہیں تو پھر ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنتے ہیں۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں پیوند ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں جڑ پکڑتے ہیں، تعمیر ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہم نئے مخلوق ہو جاتے ہیں، اور غیر قوم نہیں رہتے، بلکہ ابراہیم کی نسل و وعدے کے مطابق اس عہد میں شریک ہو جاتے ہیں اور اسرائیلی بن جاتے ہیں جو ابراہیم کی نسل سے وعدے کیے گئے، تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم غیر نہیں رہتے، ہم جینٹائل نہیں رہتے، بلکہ ہم مسیح یسوع میں پیوستہ ہو جاتے ہیں، اس میں ہم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط جو ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی، 3 باب کی 29 آیت میں، اس میں لکھا ہے کہ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل و وعدے کے وارث ہو۔ اگر ہم وارث بنتے ہیں، اگر ہم خدا یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، تو پھر یہ ہم پر لازم ہے کہ جو زندگی خدا نے آپ کو اس سال کے اندر دی ہے اس کا سب سے پہلے شکر کریں، اور خداوند میں پیوست ہونے میں، اس میں جڑ پکڑنے میں، اس میں آگے بڑھنے کے لیے یہ سال جو خدا نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا گاڈ گفٹ ہے۔ اور 2018 جو آپ نے گزارا، اس کے اندر بہت ساری مایوسیاں، بہت ساری خامیاں، بہت ساری کمی کمزوریاں آپ کی زندگی کے اندر آئی ہوں گی، بہت ساری ایسی پرابلمز آئی ہوں گی، بہت ساری ایسی ناتفاقیاں آتی ہوں گی، اور بہت ساری ایسی ناراضگیاں آپ کی زندگی کے اندر آئی ہوں گی، لیکن آپ ان سب باتوں کو بھول کر آج اپنے آپ کو کیا کریں، خداوند کے سامنے سپرد کریں، خداوند کے سامنے اپنے آپ کو لائیں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ ہم پردیسی نہیں ہیں۔ جب تک آپ یسوع مسیح میں ہیں تو آپ شاہی کائنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں۔ پردیسی اور مسافر وہ ہوتا ہے جس کو امید نہیں کہ اس نے کہاں جانا ہے، کیونکہ وہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخص جب وہ توبہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، اس کو اپنے سفر کے بارے میں پتا ہے، اس کو اس راہ کے بارے میں جانتا ہے۔ بس یسوع نے کہا کہ راہ کا زندگی میں ہوں۔ ہم تعین کر لیتے ہیں کہ ہمارا وے کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے۔ پھر ہم وہ مسافر پردیسی نہیں رہتے جو ہم اس روح زمین پر زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ خدا یسوع مسیح کو اپروچ کرنا ہوتا ہے، یسوع مسیح تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے افسیوں کے نام پالوس کے خاتمے میں اس کے 2 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ خدا کے گھرانے کے ہم تب لوگ ہو جاتے ہیں جب ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، اور یہ 2019 ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے ایک ایسا کام کرنا ہے جو ہم پچھلے سالوں میں نہیں کر پائے۔ بہت سارے ایسے خدام ہیں، بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں، بہت سارے ایسے ڈیکنز ہیں، بہت سارے ایسے ایونجلسٹ ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے وہ ورشپر ہیں، بہت ساری کلیسیاؤں کے اندر بہن بھائی ہیں، بہت سارے ایسے بزرگ ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو 2018 کے اندر بہت سارے ایسے
منصوبے رکھتے تھے اور وہ منصوبے جو ہے وہ پورا نہیں کر سکے، لیکن خدا نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس کام کو جو خدا نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو کریں اور خداوند کی حضوری میں آگے بڑھیں، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہے وہ خداوند کی طرف، خداوند کی بزرگی کو جان سکیں، خداوند کی اس بات کو سمجھ سکیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اور میرے اور آپ کی تربیت کے لیے یہ خدا کا کلام ہے۔ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ خدا کا جب فضل انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے نا، تو پھر چاہے ہماری زندگی کے اندر کتنی ہی گھاٹی کمزوری ہو، کتنے ہی مصائب اور مسائل ہوں، کتنے ہی ہم نے اس گزشتہ سال جو ہم نے گزارے ہیں کتنے بھی مصائب اور مسائل ہماری زندگی میں آئے ہوں، لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کے اس فضل میں، اس کے رحم میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس مخلصی کے وسیلے سے ہماری نجات اور بحالی ہوتی ہے۔ رومیو کے نام پالوس کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اسی مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ سال اگر آپ کو خدا نے راست باز ٹھہرایا ہے، اگر آپ اقرار کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آنے والا سال جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو آپ کے لیے نئے دروازے کھلیں گے، نئی برکتیں آپ کو خدا دے گا، اور یہ زندگی جو خدا نے آپ کو دی ہے یہ آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ اور وہ لوگ جو ابھی اس منصوبے تک نہیں پہنچے، جو ابھی تک یسوع مسیح کو نہیں پکڑ سکے، یسوع مسیح تک نہیں اپروچ کر سکے، تو ان کو ضروری ہے کہ وہ یسوع مسیح تک اپروچ کریں۔ پالوس نے کہا کہ ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ اگر آج ہم جیتنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، 2019 میں ہم داخل ہو کر خدا یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ دن، مہینے، سال اور برس جو خدا نے آپ کو دیے ہیں وہ آپ کے لیے بہت بڑا خزانہ ہوگا کہ آپ آنے والے دنوں کے اندر اس کی تیاری کر سکیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جنگ کے دوران کبھی بھی تیاری نہیں ہوتی، کیونکہ جنگ جو ہے یسوع مسیح جب آئیں گے تو ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہ ایسا موقع ہوگا کہ کوئی شخص اس وقت کام نہیں کر پائے گا۔ لیکن جنگ کی تیاری میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، خاموشی میں ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی جنگ کے لیے نکلتا ہے تو اپنے ہتھیار لے کر جاتا ہے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی وہ کام نہیں ہوا۔ خدا نے آپ کو جو موقع دیا ہے، ابھی آپ کے پاس یہ موقع ہے۔ خدا نے آپ کو 1 سال اور دینا ہے، چند دنوں کے بعد آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ اس خاموشی کے دوران آپ خاموشی میں خدا کے ساتھ رابطے کو مضبوط کریں، اس کے ساتھ مضبوط ہو جائیں، سٹرونگ ہو جائیں، اور اس میں مستحکم ہو جائیں، اور اس کے اندر رہ کر آپ تیاری کریں، کیونکہ جنگ جب آپ نے جیتنی ہے تو خاموشی کے ساتھ اس کی تیاری کرنی ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ تم مجھ میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے رہو۔ اگر ہم تعمیر ہونا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کی باتوں کو ضرور سیکھیں اور خداوند کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، اور ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ خدا کا کلام جب بھی آپ سے بات کرتا ہے، خدا جب بھی آپ سے بات کرتا ہے کوئی نہ کوئی بات آپ کو ضرور سکھاتا ہے۔ اور خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں، جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ اگر اس سال کے اندر خدا نے آپ کے گناہ ڈھانک دیے، اس سال کے اندر اگر آپ نے توبہ کر لی، اور وہ میرے بہن بھائی جو آج تک اس خوشخبری کو نہیں جان سکے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے گناہ اس سال کے اندر ڈھانپے جائیں۔ جب آپ نے اقرار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، خدا ان کے سامنے آپ کو رکھنا ہے، تو یہ چند سیکنڈ کی بات ہے، کوئی مہینوں، برسوں، سالوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسی وقت، اسی گھڑی ہوگا۔ چند سیکنڈ کے اندر جب ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ آپ اس سال میں اپنی غلطیوں کا، کوتاہیوں کا اقرار کریں گے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے گا 19 سیکنڈز کے اندر، اور کوئی اس کے اندر اتنا ٹائم نہیں لگے گا۔ تو آپ جو ہے نئے سال میں جب داخل ہوں گے، نئے مخلوق بنیں گے، نئے بیٹے بیٹیاں اس کے لہو سے خریدے جائیں گے، تو پھر آپ پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا منسوب نہ کرے۔ خدا کرے کہ آپ کے گناہ جو ہیں منسوب نہ ہوں، تاکہ جب آپ نئے سال میں داخل ہوں تو آپ نئی باتیں، نئی چیزیں آپ سیکھیں۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ نئی چیزیں سیکھیں اور نئی باتیں جو ہے اپنی زندگی کے اندر قبول کریں۔
ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں یعقوب کی کتاب میں سے، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، اے دولت مندو سنو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو، تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا۔ اگر آج بھی ہمارا حال بگڑا ہوا ہے، اگر آج بھی ہم مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، دولت میں ہیں، اس میں کھیل رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کو نہیں پہچان رہے، تو یہاں خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں واہ ویلا کرنے کی ضرورت ہے، رونے چلانے کی ضرورت ہے، آہو ذرا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کو پکارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ بخشے جائیں اور ہم خداوند کے پاس جانے کے لیے ذہنی طور پر، روحانی طور پر تیار ہو سکیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی 13ویں آیت میں، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے۔ پالوس رسول اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ آپ اگر یہ اس بات کو ابھی سوچتے ہیں کہ جی ابھی 2018 گزر گیا، ابھی اس کے بعد 2019-20 آئے گا، تو بھی بہت وقت ہے میرے پاس، تو ہم آنے والے وقتوں، مہینوں، سالوں میں یہ سارا کچھ کریں گے، تو یہاں خدا کا کلام آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ اس لیے پالوس نے ہماری توجہ دلائی، وہ کہتا ہے تم جو کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ جو وقت خدا نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ ہماری زندگی تو کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے۔ چند سیکنڈ ہے، چند منٹس ہیں، گھنٹے ہیں، سال ہیں، ہم نہیں جانتے۔ وہ کہتا ہے کہ بخرات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو جائے۔ جو وقت خدا نے آپ کو دیا ہے اس کے اندر آپ نے وہ کام دن ہی دن ہو کرنا ہے، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے۔ اور لکھا ہے کہ یوں کہنے کی جگہ تم یہ کہنا چاہو کہ اگر خدا چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے، اور یہ کہ وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو اور سب فخر برا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم آنے والے سالوں کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ لانچ کریں گے، لیکن وہ خوابوں خیالوں کے اندر باتیں کرتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے ان کے پاس۔ پلاننگ اگر آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو خداوند کی سپورٹ چاہیے، خداوند کا دہنا ہاتھ آپ کے کندھے پر ہونا چاہیے، وہ آپ کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھے، آپ کو بلیس کرے، برکت دے، جیسے کہ خدا نے ابراہیم کو، اسحاق، یعقوب اور بنی اسرائیلی قوم اور تمام قوم و قبیلوں کو برکت دی۔ خدا اپنے لوگوں کو بھی برکت دینا چاہتا ہے۔ اگر آج آپ سچائی کے ساتھ، دل کے ساتھ، اگر آج یہ سال جو آپ نے دیا ہے اقرار کر کے نئے سال میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی فکریں خداوند پر ڈال دیں۔ پولس کہتا ہے کہ پس تم آپس میں ایک دوسرے کے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، بدی کی ہے، یا کوئی بھی ایسا کام آپ کی زندگی میں ہوا ہے تو اس کا اقرار اسی سال کے اندر کریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے تاکہ ہم شفا پائیں، اور کہتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم راست بازی اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کی راست بازی میں چلنے کے لیے اپنے چال چلن کو درست کریں، اور ہم خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا ہے۔ ہمیں خدا نے وہ مکاشفہ دیا ہے، خدا نے ہمیں وہ بائبل مقدس دی ہے کہ جس کے اندر ہر ایک بات جو ہے ہمیں سکھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، ہماری زندگی کی پرکھ کے لیے ہمیں بتائی گئی ہے، تاکہ ہم زندگی میں کہیں بھی ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اے سونے والے تو جاگ، یہ تو نے غلطی کی ہے، یہ تیرے اندر یہ کمزوری ہے۔ تو خدا کا پاک روح جو ہے ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ خدا کا کلام مجسم کلام ہے، اور یہ پاک روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے لکھا گیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، دوسرا پطرس اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے،
جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے۔ آج ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بدعت یا کوئی نہ کوئی ایسا خادم جو خداوند یسوع مسیح پر فل اعتماد بھروسہ نہیں رکھتا، امیزش کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہے کہ ابھی چھوڑ یار، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تو دعا نہ کر، ابھی تو گیت نہ گا، ابھی توبہ نہ کر، بپتسمہ نہ لے، ابھی تو یہ کر لے، ابھی تو وہ کر لے۔ تو ایسی بدعات کا ہونا بھی بائبل مقدس میں کہ وہ ہوں گی، لیکن ہمیں خدا نے یہ عقل دی ہے، خدا نے ہمیں ہمارے ذہن کو، دماغوں کو کھولا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے جب شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تو بہت ساری باتیں جو تھے وہ نہیں سمجھ پاتے تھے، لیکن مسیح یسوع نے ان کے ذہنوں کو، دماغوں کو کھولا تو پھر وہ کتاب مقدس کو سمجھنا شروع کر گئے۔ اگر آج کوئی بھی ایسا لیڈر، کوئی بھی ایسا خادم اگر آج آپ کو روکتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی تیرے پاس بہت وقت ہے، ابھی تو یہ کر وہ کر، آپ مت اس کے پاس جائیں، مت اس کی سنیں، کلام مقدس کی طرف آئیں، کلام مقدس کو بنیاد بنائیں اور کلام مقدس کو اپنی زندگی میں قبول کریں، کیونکہ خدا کا کلام معتبر ہے اور ہمارے پاس پہنچا ہے تاکہ ہم خداوند کے الہام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں۔ تیسرے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، وہ تو جان بوجھ کر بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہے اور زمین پانی پر بنی اور پانی پر قائم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیدائش کی کتاب میں خدا نے یہ سارا کچھ بنایا، دن، مہینے، سال بنائے، اور یہ زمین جس پہ آپ رہ رہے ہیں، اس زمین کے اوپر جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ شکر گزاری صرف خداوند یسوع مسیح کی کریں۔ اگر آپ یہ زمین، اس کے نیچے جو پانی ہے، پانی سے اوپر مٹی ہے جہاں انسان مردے دفن کیے جاتے ہیں، اور اس کے نیچے پانی ہے، اور پانی جو ہے وہ آپ کی دھلائی کرتا ہے، پانی آپ کی صفائی کرتا ہے۔ اگر آپ توبہ کر کے، اقرار کر کے بپتسمہ لیتے ہیں، نئے مخلوق بن جاتے ہیں 2019 میں، تو گو آپ مر بھی جائیں تو آپ مریں گے نہیں بلکہ مسیح میں سوئیں گے۔ لیکن اگر خدا آپ کو زندگی دیتا ہے، خدا آپ کی زندگی کو بڑھاتا ہے اور آنے والے سالوں میں خدا آپ کو بلیسنگ دیتا ہے، تو آپ موت سے نکل کر زندگی میں چلے گئے، ایک نئے سٹیپ پہ چلے گئے، اور ایک نئے سال کے اندر نئی رونقوں کو لے کر آپ آ گئے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ بنایا ہے، خدا نے اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس مقصد کو جان سکیں کہ آپ کو خدا نے کیوں بنایا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اور جتنے بھی انسان روح زمین پر ہیں وہ مخلوق ہیں، اور مخلوق ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے مالک خداوند کی تابعداری کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اور یہ سال جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس کی شکر گزاری کریں، کلیسیاؤں کے اندر، خاندانوں کے اندر، دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی آپ جائیں خدا کے کلام کی منادی کریں، خدا کے کلام کی پرچار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ سال جو آپ کو خدا نے دیا ہے وہ آپ کے لیے گاڈ گفٹ ہے، اور آنے والا سال بھی آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اس کلام کے وسیلے سے آپ برکت پائیں، اور اپنے دوستوں ساتھیوں کو ضرور شیئر کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، اور آنے والا سال آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، اور تمام مرین انسان کے لیے جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے ان سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔